الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کے ارکان سے متعلق آج کا ہمارا 9واں درس ہے۔ پچھلے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ نماز کی شروعات اللہ اکبر سے کیوں کی جاتی ہے اور رفع الیدین یعنی ہاتھوں کو اٹھانے سے کیوں کی جاتی ہے، اس کی کیا کیا حکمتیں ہیں۔ آج کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ تکبیر تحریمہ یعنی جو پہلا اللہ اکبر ہم کہتے ہیں نماز میں داخل ہونے کے لیے، اس کے کیا کیا شرائط ہیں کہ جن شرطوں کی بنیاد پر تکبیر تحریمہ ہماری صحیح اور درست ہوگی۔ تو علماء کرام نے، فقہا نے تکبیر تحریمہ کے درست ہونے کے لیے چند شرطیں بیان کی ہیں۔ وہ کل 15 شرطیں ہیں۔ اگر وہ شرطیں پوری کرتا ہے تو تکبیر صحیح ہوتی ہے اور نماز قائم ہوتی ہے، اور اگر ان شرطوں میں سے کوئی ایک بھی شرط پوری نہیں ہوتی تو تکبیر صحیح نہیں کہلاتی اور نماز قائم نہیں رہتی ہے۔ تو شرط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط، فرض نماز میں پورا کھڑے ہو جانے کے بعد تکبیر کہنا۔ اگر فرض نماز ہے اور انسان پڑھ رہا ہے فرض نماز تو اچھے طور پر جب تک کھڑا نہیں ہو جائے گا جب تک یہ تکبیر نہیں کہے گا، یعنی فرض نماز میں آدمی مکمل طور پر سیدھا کھڑا ہو پھر تکبیر کہے، پورا سیدھا کھڑے ہو جانے کے بعد ہی تکبیر کہے گا تو اس کی تکبیر مانی جائے گی۔ دوسری شرط، قادر شخص کے لیے عربی زبان میں کہنا، یعنی جو اللہ اکبر عربی زبان میں کہہ سکتا ہے، اس کو طاقت ہے اور اس نے سیکھا بھی ہے، تو ایسی صورت میں وہ عربی زبان میں ہی اللہ اکبر کہے گا، یہ شرط ہے۔ جو شخص عربی ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہو اس کے لیے عربی ہی میں کہنا شرط ہے، اس کا ترجمہ یا اس کا ٹرانسلیشن وہ نہیں کہے گا، عربی زبان میں ہی وہ اس کو ادا کرے گا، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط ہے لفظ جلالہ کے ساتھ کہنا۔ لفظ جلالہ کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ لفظ کو لفظ جلالہ کہا جاتا ہے، تو اللہ کا لفظ ہونا ضروری ہے، اس میں اللہ یہ کہنا ضروری ہے، یہ تیسری شرط ہے۔ اس کے بعد چوتھی شرط جو ہے اکبر، لفظ اکبر کے ساتھ کہنا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو لفظ اللہ بھی شرط ہے اور اکبر بھی شرط ہے۔ لفظ اللہ کی جگہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اور نام لے کے کہے نہیں درست ہوگا، اکبر کی جگہ اللہ کی کوئی اور صفت ذکر کرے تکبیر صحیح نہیں ہوگی، یاد رکھیے۔ صرف اللہ کہنا کافی نہیں، کوئی اللہ کہہ کر ہی نماز شروع کرے تو بھی کافی نہیں، یا صرف اکبر ہی کہہ کر نماز شروع کرے تو بھی کافی نہیں، یہ دونوں کہنا ساتھ میں لازم ہے، یہ چوتھی شرط ہے۔ پانچویں شرط، لفظ جلالہ کو اکبر سے پہلے لانا۔ لفظ جلالہ کو اکبر سے پہلے یعنی اللہ لفظ کو اکبر سے پہلے لانا، یہ ہے۔ کوئی اکبر پہلے بولے اور اللہ بعد میں بولے تو یہ درست نہیں ہوگا، یعنی ترتیب یہ ہو اللہ اکبر نہ کہ اکبر اللہ، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہا جائے گا۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ لفظ جلالہ کے حمزے کو نہ کھینچنا۔ لفظ جلالہ سمجھ رہے نا، اللہ لفظ، اس کے اندر جو پہلا لفظ ہے حرف الف جو جس کو حمزہ کہتے ہیں اس کو کھینچا نہیں جائے گا۔ اگر کسی نے اس کو کھینچ دیا تو معنی بدل جاتا ہے۔ معنی کیا ہو جاتا ہے؟ بدل جاتا ہے۔ کیا کہے گا؟ کوئی کہے اللہ اکبر، اگر کوئی کہے اللہ اکبر تو اس کی تکبیر درست نہیں ہوئی، اس نے معنی ہی بدل دیا۔ اللہ اکبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا اللہ سب سے بڑا ہے؟ یہ سوال ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے لفظ اللہ کے جو الف ہے حمزہ شروع میں، اس کو کھینچ کے مد کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا۔ اللہ اکبر اگر کوئی کہے درست نہیں ہوگا، معنی بدل جاتا ہے اور تکبیر درست نہیں ہوگی۔ ساتویں شرط، اسی طرح اکبر کا جو با ہے اس کو بھی نہیں کھینچنا، اس کو بھی مد کے ساتھ نہیں کرنا ہے، یعنی با کو لمبا کر کے کوئی پڑھے اللہ اکبر یعنی با کو لمبا کر دیا تو بھی درست نہیں ہے، اس سے بھی معنی کیا ہو جاتا ہے؟ بدل جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے۔ تو نہ تو لفظ اللہ کے الف کو کھینچ کے پڑھنا ہے، نہ ہی اکبر کے با کو اکبار بولنا ہے۔ آٹھویں شرط، الفاظ کو مشدد یعنی دوہرا کر نہیں ادا کرنا ہے، یعنی ایسے انداز سے نہ پڑھا جائے کہ لفظ کی اصل صورت ہی بدل جائے۔ کوئی اس انداز میں اس کو پڑھ رہا ہے کہ لفظ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کہہ رہا ہے یہ،
کوئی اور چیز سنائی دے تو ایسا دوہرا کر بھی نہیں پڑھنا ہے۔ 9ویں شرط، دونوں لفظوں کے درمیان واو نہ ہی بڑھانا ہے۔ اللہ و اکبر ایسا نہیں کہنا ہے، ایسا بولنا بھی نہیں ہے کہ جس سے واو ادا ہو رہا ہو، ٹھیک ہے؟ نہ ساکن واو ملانا ہے، جیسے اللہ اکبر، یہ بھی تکبیر نہیں ہوئی۔ یا ایسے بولے اللہ و اکبر، واو کو زبر کے ساتھ، و اکبر، یہ بھی درست نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اگر آپ نے ہاں کے بعد واو ساکن لے آئے تو تکبیر درست نہیں ہوگی۔ تو صحیح لفظ کیا ہے؟ اللہ اکبر، جلدی سے پڑھنا ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد 10ویں شرط یہ ہے، لفظ جلالہ سے پہلے واو نہیں لانا ہے۔ کوئی ایسے کہے واللہ اکبر، کیا کہے؟ واللہ اکبر، لفظ اللہ سے پہلے واو آ گیا تو بھی درست نہیں ہوگا۔ شروعات ہو رہی ہے اس لیے واو نہیں لا سکتے۔ واو کے لانے کا مطلب یہ ہے کہ شروعات نہیں ہو رہی بلکہ اس سے پہلے کچھ ہوا ہے۔ کوئی اگر بسم اللہ واللہ اکبر ایسے شروع کرے تو نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی، بسم اللہ نہیں ادا کرنا ہے، اور بسم اللہ کے ساتھ کسی نے ادا کر دیا تو تکبیر درست نہیں ہوگی۔ تو یہ ہمارے سامنے 10ویں شرط ہو گئی۔ اور 11ویں شرط ہمارے سامنے کیا ہے؟ دونوں لفظوں کے درمیان بہت لمبا وقفہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اگر زیادہ وقفہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ لمبی خاموشی ہو گئی تو تکبیر ٹوٹ جائے گی، یہ تکبیر معتبر نہیں ہوگی۔ ہاں ہلکا سا وقفہ اگر کسی وجہ سے ہو گیا، تھوڑی سی خاموشی ہو گئی، ہلکی سی، جو آدمی کو پتہ چلتی ہے کہ یہ ہلکی سی خاموشی کسی وجہ سے، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی اللہ کہہ کر لمبی خاموشی کے بعد اکبر کہہ رہا ہے تو بھی اس کی یہ تکبیر درست نہیں ہوگی اور نماز شروع نہیں ہوگی۔ 12ویں شرط ہے، تکبیر اتنی آواز سے کہنا کہ خود سن سکے۔ اتنی آواز سے کہنا ہے کہ خود سن سکے، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے کافی نہیں ہوگا، زبان کو حرکت دینے سے کافی نہیں ہوگا، آواز ہلکی آنی چاہیے کہ خود کو سنائی دے۔ اگر سماعت یعنی کان درست ہوں تو اپنے تمام حروف کو خود سنائی دے۔ اگر شور یا کسی وجہ سے آواز سنائی نہ دے تو اتنی آواز ضرور ہو کہ اگر بہرا نہ ہوتا تو سن لیتا، اگر بہرا نہ ہوتا تو سن لیتا۔ دوسروں کو سنانا مقصود نہیں ہے، اپنے آپ کو سنانا مقصود ہے۔ اور عام طور سے ہم دوسروں کو سناتے ہیں، دوسروں کو سنانا نہیں، یاد رکھیے۔ جو بھی تکبیر ہے، چاہے پہلی تکبیر ہو اور اس کے بعد ساری تکبیر، جس کو تکبیرۃ الانتقال کہتے ہیں، ایک حالت سے دوسری حالت میں جب جانے کے وقت ہم کہتے ہیں، جیسے قیام کی حالت سے رکوع میں جاتے وقت، تو اس کے بھی احکام ہم ذکر کریں گے کہ وہ کب کہنا ہے اور کیسے کہنا ہے۔ تو ہم نے آپ کو 12ویں شرط یہ بتائی کہ اتنی آواز سے کہنا ہے کہ خود کو سنائی دے سکے، اور من میں تو بالکل بھی نہیں پڑھنا ہے۔ کوئی صرف کھڑے ہو کر من میں ہی پڑھے کہ میں اللہ اکبر بول رہا ہوں، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، تو ایسے شخص کی نماز درست نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ کہنے کا زبانی مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہونٹ بھی حرکت میں ہو، زبان بھی حرکت میں ہو، اور ساتھ ہی ساتھ آواز بھی خود کو سنائی دے رہی ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے تو ہم کو آپ کی داڑھی کے ہلنے سے ہم کو اندازہ ہوتا تھا کہ آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہونٹ ہلانا ہے، زبان بھی حرکت دینا ہے، نہ کہ آدمی ہونٹ اور زبان بند کر کے پڑھے۔ 13ویں شرط، فرض نماز کے وقت کا داخل ہو جانا۔ جب تک فرض نماز کا وقت داخل نہیں ہو، اس سے پہلے اگر کسی نے تکبیر کہہ دی ہے تو اس کی تکبیر درست نہیں ہوگی۔ فرض نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں فرض نماز کا اپنا وقت ہے اور نفل نماز کا اپنا وقت ہے اور سبب والی نماز کا اپنا وقت ہے، وہ سب داخل ہو گئے تب یہ تکبیر کہی جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ ساری نمازیں جو ہوتی ہیں اس کے حساب سے۔ اور 14ویں شرط یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر تکبیر کہنا ہے۔ اگر آپ نے شروع والی تکبیر کسی اور رخ پر کہیں اور نماز میں داخل ہوئے تو آپ کی یہ تکبیر درست نہیں ہوگی۔ قبلے کی جانب ہوتے وقت ہونے کے بعد ہی یہ تکبیر کہی جائے گی، یعنی تکبیر کہتے وقت قبلہ کی طرف رخ ہونا شرط ہے۔ 15ویں اور آخری شرط ہے کہ مقتدی کے لیے امام کی تکبیر کے بعد کہنا ہے۔ یہ جو پہلی تکبیر ہے کب کہیں گے؟ جب امام اللہ اکبر کہہ لے گا اور نماز میں داخل ہو جائے گا، اس کے فوراً بعد کیا کرنا ہے؟ تکبیر کہنا۔ اگر کوئی امام کی تکبیر پہلی جو ہوتی ہے
اس کے کہنے سے پہلے تکبیر کہہ کے نماز میں داخل ہو گیا تو ایسی صورت میں وہ نماز میں داخل نہیں ہوا۔ جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو وہ امام سے پہلے تکبیر نہ کہے۔ یہ کل 15 شرطیں ہیں اور علماء نے کہا ان میں سے ایک بھی شرط پوری نہ ہوئی تو نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ کون سا 13 والا؟ نماز کا وقت، یعنی نماز کا وقت ہونا، اگر اس سے تھوڑا پہلے بھی ہو گیا تو نہیں ہوگا۔ جیسے مان لو مثال کے طور پر ظہر کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا اور آدمی نے تکبیر کہہ لیا اور داخل ہونے کے بعد نماز کا وقت شروع ہوا تو وہ تکبیر کب ہوئی؟ نماز کے وقت کے داخلے پر نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں وہ نماز میں داخل مانا نہیں جائے گا۔ یہ آپ سمجھیے، یعنی نماز وقت پر ادا کرنا، وقت داخل ہونے کے بعد ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ان شرائط کو پورا کرتے ہوئے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔